اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 48۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ پچھلے آڈیو میں ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اس امید پر کہ وہاں کے لوگ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی دعوت قبول کریں گے، لیکن ان لوگوں نے آپ کو شدید ترین اذیت پہنچائی، جسمانی بھی، جذباتی بھی اور ذہنی بھی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا جو احد سے زیادہ سخت رہا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس سے میں گھاٹی کے دن دوچار ہوا، یعنی طائف کے دن۔ تو ہم دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یادداشت میں تو سب سے سخت دن احد کا آیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس سے سخت دن تھا طائف کا دن۔ ابھی تک تو ہم لوگ پچھلے آڈیوز میں مکہ اور وہاں کے لوگوں کا ظلم و ستم سنتے چلے آئے ہیں، اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، سب سے زیادہ شدید ترین اذیت یہاں پر ان کو ملی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہنچائی، تو وہ کیا رہی ہوگی؟ جب طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور جس باغ میں آپ ٹھہرے اس کے مالکوں نے دیکھا تو ان کے دل میں کچھ تھوڑا بہت رحم آ گیا۔ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا جس کا نام عداس تھا، انگوروں کا گچھا لے کر اس کو بھیجا کہ جاؤ یہ جا کر ان کو دے دو جو ہمارے باغ میں آ کر بیٹھے ہیں۔ تو جب انگوروں کا گچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، ہمارے لیے زندگی گزارنے کی ایک ٹریننگ ہے، ہمیں ٹریننگ ملتی ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے اتنا غم لگا ہے، میں اتنا دل شکستہ ہوں، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ کسی غم یا تکلیف میں کہ لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا، مجھے نہیں بھوک ہے۔ لیکن میسج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے میسج نکلنا تھا کہ جسم میں توانائی چاہیے، کہ جسم میں تو توانائی ضروری ہے۔ غم تو ویسے ہی انسان کی انرجی ڈرین کر دیتا ہے، اور غم اور صدمہ انسان کے اوپر پڑے اور کھانے پینے سے بھی ہاتھ کھینچ لیا جائے تو غم لمبے سے لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، جسمانی کمزوری مزید رلاتی ہے اور مزید کمزور کر دیتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عاجزی دیکھیں کہ آپ کو انگور کا گچھا دیا تو یہ نہیں کہا کہ تمہارے علاقے کا کچھ نہیں کھانا، پتھر مار کر اب انگور کھلاتے ہو مجھ کو۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ تو تھے لیکن آپ غصے میں نہیں تھے۔ یہ مزاج تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو غصہ نہیں آ رہا تھا۔ جب انگور سامنے لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا۔ جب بسم اللہ پڑھا تو عداس نے کہا اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے۔ تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا وہ نصرانی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، تم یونس بن متہ کی بستی کے رہنے والے ہو؟ تو حیرت سے بولا آپ یونس بن متہ کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے اور وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا، آپ کو چوما۔ تو اس کے مالکوں نے دیکھ لیا، کہنے لگے آپس میں کہ اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ جب وہ اپنے مالکوں کے پاس واپس گیا تو اس سے پوچھا تو عداس نے بتایا کہ اس زمین پر اس شخص سے بہتر اور کوئی نہیں، اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت عداس نے اسلام قبول کر لیا تھا، واللہ عالم بالصواب۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے جس میں رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی نکلے اور مکہ کی راہ پر آگے بڑھے۔ ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو ایک بادل کا ٹکڑا اپنے اوپر دیکھا، اس میں جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور کہا کہ آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی ہے اللہ نے اس کو سن لیا۔ اب اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ ان کے بارے میں جو آپ چاہیں اس پہاڑ کے فرشتے کو حکم دے دیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور سلام کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گی۔ یہ ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے گھروں میں اے سی میں بیٹھ کر طائف کی تکلیف
طائف کی بے عزتی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کوئی سمجھ سکتا ہے، چاہے وہ لاکھواں حصہ ہی کیوں نہ ہو، تو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو دین کے لیے نکلا ہو اور دین کے راستے میں اس کا مذاق بنا ہو، اس کو دھتکارا گیا ہو، اور جس کو اللہ کے راستے میں زخم اٹھانے کی، چاہے روحانی زخم ہو یا جسمانی زخم ہو، کبھی اللہ نے اس کو یہ سعادت دے دی ہو، وہی تھوڑا بہت ریلیٹ کر سکتا ہے اور کوئی ریلیٹ نہیں کر سکتا۔ اور پھر ہم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم والا آپشن چننا، ہم کو اگر اتنی اذیت اور تکلیف اور مذاق کے بعد آپشن دیا جائے کہ اس کو ختم کروا دیتے ہیں یا اللہ کا عذاب اس پر ٹوٹ پڑے، تو ہم اسی کو چنیں شاید کہ ہاں ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کی نسل تو سمجھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چنا، تو ہم دیکھیں کہ حقیقت یہی ہے، یہی ہوا حقیقت میں کہ جو بنو ثقیف تھے، انہی کی نسل سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے، جن کی بدولت ہندوستان تک، سندھ تک اسلام کا نور پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔